अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ। लालची दूध वाला, और इसका इंग्लिश में टाइटल है ग्रेडी मिल्कमैन। अब खामोशी से आप सब ये स्टोरी सुनेंगे। एक दफा का जिक्र है, एक छोटे से गांव में एक दूध वाला शकूर अपनी बीवी के साथ रहा करता था। इनके पास कुछ गायें थीं जिनका वो बहुत ख्याल रखते। इनको खूब चारा देते और इनका बहुत बहुत ख्याल रखते। अच्छा ख्याल रखने की वजह से शकूर की गायें बहुत सारा और बहुत अच्छा दूध देती थी। हर कोई गांव में शकूर से ही दूध लेता था। शकूर और उसकी बीवी बहुत अच्छी जिंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन शकूर इससे खुश ना था। वो हमेशा महंगी गाड़ी, महंगे घर का ख्वाब देखता था। एक दिन शकूर ने अपनी बीवी से कहा, मैंने बहुत बड़ा घर देखा है, गांव से बाहर है, और मुझे बहुत महंगी गाड़ी भी लेनी है। सोचता हूँ अच्छा हो अगर हमारे पास बहुत सारे नौकर हो, हमारे पास अच्छे अच्छे कपड़े हों। ये सब गांव वाले हमसे जेलस हो जाएंगे। बीवी ये सुनकर बोली, अरे, तुम्हारी ये लालच तुमको कहीं का नहीं छोड़ेगी। हम अब भी बहुत खुश हैं। ये सुनकर शकूर ने बोला, तुम कैसे इस छोटे से घर में खुश रह सकती हो? तुमको यहाँ गाय की बदबू नहीं आती? लेकिन ये तो हमारी जिंदगी है, हमारा यही एहसास है, उसकी बीवी ने बोला। ये सुनकर शकूर गुस्से से बोला, ज्यादा देर तक ऐसा नहीं चलेगा। एक दिन मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। हर रोज जब वो दूध बेचने जाता, हर कोई इसके दूध की तारीफ करता। एक दिन उससे उसका दोस्त मिला। तुम्हारा दूध बहुत अच्छा होता है, तुम अपने गाय का बहुत ख्याल रखते हो। शकूर ने बोला, जी जी, मैं बहुत ख्याल रखता हूँ, लेकिन अब बहुत दिन मैं इस तरह नहीं रहूंगा। मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा और ये सारे जानवर बेच दूंगा। मुझे इसकी बदबू बर्दाश्त नहीं होती। इसके दोस्त ने कहा, अरे तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी जिंदगी का गुजर बसर इसी से होता है। देखो, मैं भी अंडे बेचता हूं, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बदबू तो मुझे भी आनी चाहिए, लेकिन मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। शकूर ने उलझते हुए कहा, हाँ हाँ, तुम शायद इसीलिए बने हो, लेकिन मैं तुम्हारा जैसा नहीं हूं। मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। दोस्त ने कहा, तुम्हारी लालच तुमको कहीं का नहीं छोड़ेगी। शकूर ने कहा, अच्छा अच्छा, मैंने बहुत वक्त जाया कर लिया। तुम अपने बदबूदार अंडों के साथ खुश रहो। मैं जा रहा हूं। अब शकूर हर रोज इसी सोच में रहता कि कैसे ज्यादा पैसे कमाए जाएं, कैसे मैं ज्यादा पैसे कमाऊं, कैसे मैं ज्यादा पैसे कमाऊं। वो एक दिन एक नदी के पास से गुजरा और अचानक उसको एक ख्याल आया
کہ کیوں نہ میں دودھ میں پانی ہی ملا دیا کروں، اس سے میرا دودھ بھی زیادہ ہو جائے گا اور میرے پاس بھی زیادہ پیسے آ جائیں گے۔ ہاں، یہ بہت اچھا خیال ہے، مجھے لگتا ہے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اگلی ہی صبح شکور نے دودھ میں پانی ملانا شروع کر دیا۔ سب گاؤں کے لوگوں نے دوبارہ سے اس سے خوشی خوشی دودھ خریدا۔ اس دفعہ دودھ زیادہ ہونے کی وجہ سے شکور نے دوسرے گاؤں جا کر بھی دودھ بیچنا شروع کر دیا۔ اس رات شکور بہت خوش ہوا۔ دن گزرتے گئے اور وہ بہت زیادہ امیر ہونے لگا۔ اس نے نئی گاڑی اور بہت بڑا بنگلہ بھی خرید لیا اور بہت ساری نئی چیزیں بھی خرید لی۔ شکور اپنے دودھ میں بہت سارا پانی ملانے لگا۔ اب تو گاؤں والوں نے بھی ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ ایک دن سب گاؤں والوں نے مل کر شکور کے گھر گئے اور انہوں نے بولا، ہمیں تم سے ایک بات کرنی ہے۔ دودھ اب ویسا نہیں ہوتا جیسے پہلے تھا۔ ہمیں لگتا ہے کہ تم دودھ میں پانی ملاتے ہو۔ شکور یہ سن کے غصے میں آ گیا۔ تم کیا بات کر رہے ہو؟ تم اگر مجھ سے دودھ نہیں چاہتے تو جاؤ، کہیں اور جاؤ، تم لوگوں کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس بہت سارے دودھ خریدنے کے لیے لوگ ہیں۔ گاؤں کے لوگوں کو یہ سن کر بہت حیرت ہوئی۔ ان لوگوں نے سوچا کہ ہم دیکھتے ہیں آخری مسئلہ کیا ہے۔ اگلی ہی صبح وہ سب مل کے شکور کا پیچھا کرنے لگے۔ شکور ندی کے پاس گیا اور اس نے پانی بھرنا شروع کر دیا۔ اب کیا تھا، گاؤں والوں کو سمجھ آ گیا، یہ وجہ تھی۔ سب نے بولا کہ ہم دودھ کے لیے پیسے دیتے ہیں، پانی کے لیے نہیں۔ گاؤں کو لوگوں نے سوچا اب ہم ان کو ضرور سبق سکھائیں گے۔ تو گاؤں کے دکانداروں نے بھی شکور کے گھر کو ایسی چیزیں دینا شروع کر دی جس میں ملاوٹ تھی، جیسے انڈے کی جگہ پتھر اور دال کی جگہ کنکر۔ شکور کی بیوی تنگ آ کر بولی کہ یہ تمہاری ہی وجہ سے ہوا ہے، تم نے سب لوگوں کے ساتھ ایسا کیا، اسی لوگ تمہارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، میں تھک گئی ہوں۔ اب وقت گزرتا گیا، شکور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا لوگ کیوں ایسا کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا اور اس نے دودھ میں پانی ملانا ختم نہیں کیا۔ اب گاؤں کے لوگوں نے اس سے دودھ لینا چھوڑ دیا۔ اب شکور کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ اپنی چیزیں بیچنے لگا۔ پہلے اس نے اپنا گھر بیچ دیا، پھر اپنی گاڑی بیچ دی۔ اب اس کی بیوی نے کہا، دیکھو تمہاری لالچ کی وجہ سے کیا ہوا ہے، تم نے لوگوں کے ساتھ ایسا کیا، لوگ اب تمہارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ اگر تم دودھ میں پانی نہیں ملاتے ہم شاید ایک دن امیر بن ہی جاتے، لیکن اب کیا ہوگا؟ شکور نے ندامت میں سر ہلایا۔ تم شاید ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، میں نے سب کچھ خراب کر دیا۔ نہ صرف میں غریب ہو گیا ہوں، اب تو لوگ میری عزت بھی نہیں کرتے۔ مجھے شاید تمہاری بات مان لینی چاہیے تھی۔ اب میں سب سے معافی مانگوں گا۔ اس نے دوبارہ سے سب سے معافی مانگی اور اپنے گائے کا بہت خیال رکھنے لگا۔ اب وہ سب کو صاف اور خالص دودھ دیتا۔ اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ لالچ کا انجام اچھا نہیں ہوتا،
لالچ کتنی بری بلا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج آپ کو اسٹوری کیسی لگی؟ مجھے امید ہے آپ کو آج کی اسٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔ تو دیکھا آپ نے کہ لالچ کا انجام کتنا برا ہوا۔ اچھا، اگر آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی تو آپ میرے چینل پہ اور بھی اسٹوری دیکھیے گا، وہ بھی بہت اچھی اچھی ہیں۔ اور میری اسٹوریز کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو۔